لوگ کہتے ہیں شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ علی نبیوں سے افضل ہے. توبہ 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 استغفر اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا پہلی بار آنکھا لگا، میں کہتا ہوں مولوی صاحب کسی ایک گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں شیخ پورہ میں اسٹیڈیم ہے، 1.25 لاکھ انبیاء اکٹھے کر سینٹر میں محمد کی کرسی لگا اور پھر نبی سے پوچھ یا رسول اللہ کیا ان میں سے بھی کسی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے؟ اس سے کوئی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اب یہی حضرات افضل ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا خاص پوائنٹ اٹھایا، اور یہ آج کل لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں جی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی وہاں پر لوگوں کو بولنا کیوں نہیں آتا، وہاں پر ان کو بتانا چاہیے. دیکھو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، ترتیب کی وہی فضیلت ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا مولا علی کا. باقی یہ سب ترتیب جو عشرہ مبشرہ، جنگ بدر، جنگ احد، یہ ساری ترتیبات موجود ہیں. لیکن یہ کہنا بسا اوقات پتہ کیا، یقین فرمائے مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے کہ یہ کتنا گندا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے. اللہ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شاہ صاحب آپ تو پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، آپ کو ساری سمجھ بھی ہے. یہ بات بڑی خاص ہے جو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو، یہ انفسنا سے مراد وہ حضرت علی لیتے ہیں کہ انفسنا کہا ہے، اپنی جان کہا ہے، کہ جس کو نبی اپنی جان کہے تو وہ پھر باقی نبیوں سے بھی افضل ہے. صرف یہ نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے افضل، نہیں، وہ نبیوں سے بھی افضل. نہیں بھائی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ لکھ لیں ناظرین، ہماری بات کو نوٹ کریں. جو بندہ اپنے آپ کو سنی گئے، دیکھو جو سنی نہیں نا، اس کا کیا عقیدہ ہے، ہم ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنی باتوں کا خود ذمہ دار ہے، وہ اپنی قبر و حشر میں خود جواب دہ ہے. لیکن ہم اہل سنت کے احباب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب سے افضل ہو گئے یا پھر معاذ اللہ نبیوں سے افضل ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کے برابر نہیں، نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے. بالکل یہ عقیدہ اہل سنت کا بندہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے. نہ اس سے مراد یہ ثابت. ویسے بھی فتح رضویہ شریف کا میں ایک حوالہ دوں. سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا اور بڑا عجیب و غریب سوال. فرمایا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین وہ ابو بکر اور عمر سے افضل ہیں رضی اللہ عنہما. تو کیا دلیل دیتا ہے کہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے اور حضرت ابو بکر عمر کو اپنا وزیر کہا ہے. تو کہا بیٹے کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، وزیر کا تھوڑا ہوتا ہے. اب اس نے دلیل دیکھو کیا دی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جواب دیا، فرمایا اگر تو یہ جزوی فضیلت سمجھے نا کہ حسنین کو اپنا بیٹا کہا ہے تو بالکل یہ ٹھیک کہا ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں. دیکھو کتنا پیارا جواب ہے. اگر جزوی فضیلت مانے تو بالکل یہ فضیلت ہے. یہی جزوی فضائل ہوتے ہیں کہ کسی میں وہ شان پائی جاتی دوسرے میں نہیں ہوتی. یہ آپ نے ان کو کہا ہے، یہ ان کی شان ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہو گئے تو فرمایا جاہل کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا کہہ گیا ہے. کیا وہ حضرت علی سے بھی افضل ہو گئے؟ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے نا. بیٹا جو کہے تو حضرت علی سے بھی افضل ہو گئے. تو آپ نے جب یہ ضرب لگائی تو کہتا نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو فرمایا پھر بندے دا پتر بان ہے. یہ جزوی فضائل ہوتے ہیں، وہ جس کو بھی عطا کر دے. حضرت عثمان غنی کے گھر میں 2 نبی کی بیٹی، جزوی فضیلت ہے. اب کوئی کہے مولا علی کے گھر میں 2 نہیں ہے تو وہ ختم. تو یہ کیا بات ہوئی یار؟ جو جس کی فضیلت ہے اس کو بیان کرو. باقی جو ترتیب افضلیت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اصل یہ مسئلہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب سے افضل ہو گئے یا معاذ اللہ نبیوں سے افضل ہو گئے. اہل سنت کا بندہ یہ نظریہ نہیں رکھ سکتا ہے. باقی جس کا جو عقیدہ میں پھر کہہ رہا ہوں وہ ان کو اپنا مذہب اپنا مسلک ہر بندے کا ہوتا ہے، وہ اپنا کام کریں. ہم اہل سنت کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.